الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر مجلس، ہمارے انتہائی محترم بزرگ قاری عبدالرشید صاحب، جناب پرنسپل صاحب ڈاکٹر قاری محمد صدیق صاحب، جناب پروفیسر حافظ محمد نعیم صاحب، ایکس وائس پرنسپل کالج حاضہ، جناب پروفیسر عبدالوحید قریشی صاحب، موجودہ وائس پرنسپل کالج حاضہ، میرے سامنے موجود اس کالج کے سابقہ اور موجودہ اساتذہ کرام، دیگر مہمانان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ اذا السماء انشقت کی چند آیات پڑھی، جو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق وہ روشنی ہوتی ہے سرخ جو مغرب کے بعد نمودار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی اور جو کچھ اس میں سمٹ جاتا ہے۔ فرمایا پھر کہ میں قسم اٹھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ یہ یونیورسل چینجز ہے، کائناتی تغیرات ہیں جو کہ رات کے وقت آ جاتی ہے، اور ایک میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ماہانہ تبدیلی آ جاتی ہے، چاند بدر کامل بن جاتا ہے۔ ان تغیرات کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ آپ کو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ چڑھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے۔ مختلف تغیرات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو تغیرات سے گزرنا ہے۔ میں جناب پروفیسر سعید صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس مجلس میں تشریف لائیں۔ اچھا جی، قاری محمد صدیق صاحب اس کالج میں ایک طویل دورانیہ گزارنے کے بعد ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ ان کی زندگی کے ان تغیرات میں سے ہے جو کہ دنیاوی لحاظ سے ایک بڑا تغیر شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نئے مرحلے میں آنے پر اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کا معاملہ ان سے فرمائے اور ان کی کامیاب زندگی کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو، ان کے شاگردوں کو، متعلقین و مریدین کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ قاری صاحب سے 1990 سے نیاز بندی ہے۔ جب میں تعلیم سعودی ہوگی میں پڑھتا تھا، ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے، بلکہ ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے خاندانی مراسم بھی تھے۔ تو اس کے بعد جب کالج حاضہ میں 2011 میں آیا اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے، تو شروع میں کولیگ کی حیثیت سے اور بعد میں ان کے سب آرڈینیٹ کی حیثیت سے میں نے یہاں وقت گزارا۔ اب میں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ دراصل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے منہ پہ بیٹھ کر قصیدہ خوانی کریں، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ مقام بیان میں سکوت جو ہے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو میں بڑی تفصیل سے پروفیسر مختار نبی صاحب نے کچھ نکات اٹھائے تھے، میں صرف ان کو انڈورس کروں گا اور ان کے اس بتائے ہوئے کارکردگی کو میں چند عنوانات کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا اور پھر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ان کی زندگی کے جو چند فیچرز ہیں، نمایاں اوصاف، وہ ایک یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہبی اقدار کا حامل بنایا ہوا تھا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جو ہی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا تھا
تو قاری صاحب جو ہے وہ فرماتے جاؤ نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی ہوا کہ پابندی ہو گئی. پھر جب میں کسی اور جگہ جاتا تو پھر اگر جماعت ہم سے چلی جاتی تو خط نقصان ہوتا. ظاہر ہے یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے. ان کا مذہبی اقدار کا حامل ہونا ایک برکت بات تھی. یہ ایک شیخ طریقت بھی ہے, ایک خطیب بھی ہیں, تو یہ ایک نمایاں اوصاف میں سے یہ بات تھی. گو کہ پیشہ ورانہ طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کرتا, لیکن کم از کم ان کا یہ جو نکات ہیں یہ آپس میں مربوط ہیں, اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یونیک سوشل سٹیٹس ان کو حاصل ہے معاشرے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ عزت انہوں نے کالج کے لیے استعمال کیا. وہ عزت وہ مقام انہوں نے کالج کے لیے استعمال کیا ہے, اور اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر انہوں نے کالج کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہے. تو یہ دوسرا نمایاں وصف تھا. تیسرا نمایاں وصف ان کا یہ تھا کہ یہ ہی واز اے گڈ ٹیچر, اور وہ کہ ان کے ٹیچنگ میتھڈالو جو ہے وہ خطیبانہ طرز کی تھی. لیکن پھر بھی جو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہم سے ملتے ہیں, میرے خیال میں خود اسلامیات کے حوالے سے بتاؤں تو بھی ان کی جو انفلوئنس ہے اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک منفرد اسلوب میں انہوں نے طلباء کو پڑھایا ہے, اور وہ ایک گڈ ٹیچر شمار ہوتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ٹیچر تو پھر ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے. اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جنرل حمید گل نے کہا کہ نہ میں ٹائرڈ ہوں نہ میں ریٹائرڈ ہوں. اس کے علاوہ یہ ہی واز اے مین آف ریفارمز. انہوں نے اصلاحات کی ہیں اپنے. جب وہ پرنسپل بن گئے, ٹیچر تھے شروع میں, اور جب پرنسپل بن گئے تو انہوں نے جو اصلاحات کی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہی واز اے مین آف ریفارمز. اس کی تفصیل آپ کو پروفیسر مختار نبی صاحب نے بتائی, اور کالج میں اس کا پتہ بھی چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اس کالج کے لیے. اور آخری بات کہ بحیثیت پرنسپل ہی واز اے گڈ مینیجر. ہی واز اے مینیجر ود اسکلز. انہوں نے ایسے اسکلز اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ ایک کامیاب مینیجر تھے, ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر تھے. اور گو کہ یہ بطور شیخ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ان کا تعلق ہے, اور اس میں ذرا نسبتاً سختی بھی ہوتی ہے. میں خود باوجود نیازمندی حاصل ہونے کے میں نے خود ان سے ڈانٹ بھی اور عتاب بھی برداشت کیا ہے, اور میں خوشی سے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ان کا اقدام ٹھیک تھا. اگر میں اپنے آپ سے اپنی ذات سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ اقدام ٹھیک تھا. تو یہ ایک کامیاب پرنسپل بھی تھے, اور یہ ہے کہ اگر ڈانٹ بھی پلاتے تو پھر حوصلہ افزائی بھی فرماتے. انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی ہے, اور نہ صرف اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی ہے, بچوں کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا ہے. غائبانہ طور پر ہمیں کہا ہے کہ ان بچوں کو پیسے دلاؤ. جب میں ہاسٹل وارڈن تھا تو کئی موقعوں پہ مجھے انہوں نے ذاتی رقم دے دی اپنی ذاتی جیب سے, اور پھر میں نے طلباء میں تقسیم کی. تو اس طرح کئی واقعات ہیں, نہ صرف اسٹوڈنٹ کے ساتھ بلکہ اساتذہ کے ساتھ ان کی ایک شفقت تھی. تو یہ ایک بطور ایک پرنسپل انہوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, اور اس شعر کو ان کی نسبت میں کرتا ہوں, انتساب کرتا ہوں ان کے. اس آخری نظر میں بڑا درد تھا منیر. اس آخری نظر میں بڑا درد تھا منیر, جانے کا ان کے رنج بڑی دیر تک رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ.